ایک کیبنٹ کے اندر فیصلہ ہوا تھا 3 دسمبر 2019 میں. سارا میرا جو کیس بنا ہوا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان آپ نے فیصلہ غلط کیا. آپ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کہ وہ القادر ٹرسٹ جو 1 سال پہلے بننا شروع ہو گیا تھا اس کی گراؤنڈ بریکنگ ہو گئی تھی اس سے 7 مہینے پہلے. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ القادر ٹرسٹ میں کیونکہ آپ کو فائنینشلی فائدہ ہوا جو کہ نہیں ہوا اس لیے آپ نے یہ غلط فیصلہ کیا. اب یہ فیصلہ کیا تھا ذرا آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ میرے کیبنٹ ممبر ہیں. کیبنٹ کے سامنے یہ چیز رکھی گئی کہ جی ہمارے ایک ملک ریاض کے اور این سی اے نے ملک ریاض کے پیسے فریز کر دیے 190 ملین پاؤنڈ انگلینڈ کے اندر. اور ورڈ یہ سنیں انہوں نے کہا یہ سسپیشس ٹرانزیکشن ہے. انہوں نے منی لانڈرنگ نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ ہمیں شک ہے کہ یہ پیسہ یہ وائٹ پیسہ نہیں ہے بلیک کا پیسہ. انہوں نے پیسے فریز کر دیے. ملک ریاض اور این سی اے کے بیچ میں ایک اگریمنٹ ہو جاتی ہے. ان کے وکیل اگریمنٹ کر لیتے ہیں. اس اگریمنٹ کے تحت یہ فیصلہ ہوتا ہے ملک ریاض کہتا ہے کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ ہے یہ میں پاکستان میں جو میں نے سپریم کورٹ کو وعدہ کیا تھا جو میرے اوپر جرمانہ لگا تھا میں یہ اس اکاؤنٹ میں ڈالنا چاہتا ہوں سپریم کورٹ کے. ہماری کیبنٹ کے سامنے اب یہ آتا ہے کہ آپ کے پاس 2 چوائسز ہیں. اگر آپ اس کو یہ اگریمنٹ کو کانفیڈینشل رکھیں گے جب کیبنٹ میں اگریمنٹ کھلے گی تو وہ پبلک ہو جائے گی اس لیے ہم اس کو کانفیڈینشل رکھتے ہیں. لیکن اگر عدالت کھولنا چاہے تو وہ کھول سکتی ہے یا کوئی ایجنسی نیب کوئی کھولنا چاہے کھول سکتی ہے. یہ تھی اگریمنٹ. اب یہ ذرا غور سے سنیں. اگر آپ اس کو کانفیڈینشل نہیں رکھتے تو آپ کو پاکستان کی گورنمنٹ کو برطانیہ کے اندر جا کے کیس کرنا پڑے گا کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ ہے یہ پاکستان سے منی لانڈرنگ ہو کے گیا ہے اور آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ پاکستان سے منی لانڈرنگ ہوئی ہے. اب سمجھ گئے. اب اگر آپ یہ کیس ہار گئے تو یہ پیسہ انگلینڈ میں رہ جائے گا. تو اگر آپ کو کیس جیت جاتے ہیں تو پھر وہ پاکستان میں آئے گا اور وہ دوسری مد میں آئے گا جو سپریم کورٹ کی جو اکاؤنٹ ہے اس میں نہیں جائے گا اور گورنمنٹ آف پاکستان کو آ جائے گا منی لانڈرنگ. اب کیبنٹ کے اندر ڈسکشن کیا ہوتی ہے. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ $100 ملین پاکستان لٹیگیشن میں یعنی ہم وکیلوں کو دے بیٹھے ہیں اور پیسہ ڈوب چکا ہے $100 ملین اور کچھ نہیں ہمیں ملا واپس. ہمیں لیگل ایکشن سے آج تک ایک آنا نہیں ملا اور انہوں نے کہا یہ 5-6 سال لٹیگیشن چلے گی اور کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ ثابت کر سکیں گے کہ جی منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے اور اگر آپ نے ثابت نہ کیا تو یہ پیسہ انگلینڈ چلا گیا. اب یہ تھا کیبنٹ نے کیا فیصلہ کیا. آپ کیا فیصلہ کریں گے کہ کیا مجھے 190 ملین پاؤنڈ مل رہا ہے وہ پاکستان آ جائے اسی وقت. ہمیں بڑی ڈالرز کی ضرورت تھی. ہمیں ہمیشہ ہوتی ہے آج بھی ہمیں ڈالرز کی ضرورت ہے اور کبھی اتنا پیسہ پاکستان نہیں آیا. کیا ہم اس پیسے کو فوری طور پہ لے آئیں اور اسٹیٹمنٹ میں کر دیں یا پھر ہم قانونی کارروائی میں پڑیں جو کہ 5-6 سال چلے گی اور پتہ نہیں پیسہ آئے گا نہیں. مجھے ایک آدمی بتا دیں کہ جو اس سے اختلاف کرے گا کہ وہ پیسہ پاکستان لے آؤ. تو ساری کیبنٹ نے فیصلہ کیا کہ جناب ٹھیک ہے کانفیڈینشیل اگریمنٹ ہم مان لیتے ہیں پیسہ پاکستان آ جاؤ. پیسہ پاکستان آ گیا. سپریم کورٹ کے اندر وہ پیسہ ڈپازٹ ہو گیا 190 ملین پاؤنڈ. اب اگلی بات اب نیب مجھے کہہ رہی ہے کہ آپ نے یہ اس لیے بدنیتی سے کیا کیونکہ آپ نے ملک ریاض نے آپ کے لیے القادر ٹرسٹ جو ہے وہ اس نے جو سارا اس کا سپانسر وہ تھا تو آپ نے اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے کر دیا. بھائی سوال بڑا سمپل ہے. آج آپ کے پاس 190 ملین پاؤنڈ پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ میں. نیب آج کہے کہ یہ غلط مد میں پیسہ آ گیا ہے. آپ جا کے انگلینڈ کے اندر کیس کریں اور ثابت کر دیں کہ منی لانڈرنگ کا پیسہ اور وہ ادھر سے ادھر چلا جائے گا. یعنی آپ کو کون روک رہا ہے اس چیز میں کیونکہ آپ نے صرف ثابت کرنا ہے کہ منی لانڈرنگ کا پیسہ جا کے کیس کر کے کر دیں. پیسہ تو پاکستان آ گیا تو کون چیز کیا آپ کو روک رہی ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غلط مد میں چلا گیا تو آپ کے پاس تو اپرچونٹی ہے. نیب تو کیس کر سکتا ہے. کیوں نہیں کیا ابھی تک کیس. صرف مجھے ذلیل کرنے کے لیے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ذاتی طور پہ فائدہ ہوا. اب القادر کیا ہے. میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب بھی مجھے اللہ نے موقع دیا 2 چیزیں میں نے کی. رحمت للعالمین اتھارٹی سیٹ اپ کی کہ میں اپنے بچوں کو سیرت نبی اسکولوں سے شروع کریں ریسرچ کروائیں ہمارا کیریکٹر بلڈنگ شروع ہو. ہماری اخلاقیات بالکل ختم ہو چکی ہے اس کو ہم اٹھائیں اپنے نبی کی سیرت کے ذریعے. اور یہ دوسرا یونیورسٹی کا سوچا القادر یونیورسٹی جس میں ہم نے کوشش یہ کی کہ سیرت نبی کے اوپر ہم ریسرچ کریں. انٹرنیشنل اسکالرز کو میں نے انگیج کیا اور پھر ٹیکنالوجی بھی پڑھائی جائے بچوں کو. یہ اس کا مطلب تھا کہ ماڈرن ٹیکنالوجیز بھی پڑھائیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایسی اور ساتھ ساتھ اپنی لیڈرشپ ڈیولپ کریں
सीरत नबी के ऊपर, उनके कैरेक्टर के ऊपर, और लोगों तैयार करें। मेरी जो बीवी बुशरा बेगम, उनके ऊपर वारंट निकाल दिए गए हैं। किस चीज के? क्यों वो एक ट्रस्टी है। ट्रस्टी को लिखा हुआ डीड में ना एक आना मिल सकता है, ना उनकी तनख्वाह है, ना कोई पैसा मिल सकता है, ना उनका प्रॉपर्टी में कुछ है, उनका कोई ताल्लुक नहीं होता। ना मुझे ₹1 का फायदा आज तक शौकत खानम से हुआ, ना नमल यूनिवर्सिटी से हुआ, और ना अल कादर से हुआ। क्योंकि अल कादर एक प्रोफेशनल अब वो चल रहा है, वहां सारे बच्चों को मुफ्त तालीम मिल रही है, जो भी अल कादर में पढ़ रहे हैं सबको मुफ्त मिल रही है। और उनको, जिस तरह मैंने आपको कहा कि उसका मकसद क्या, ये कह रहे हैं नैब कि मुझे जाती तौर पे फायदा हुआ, क्योंकि पैसे का तो कोई बता नहीं सकते, मुझे क्या पैसे का फायदा हुआ। तो कह रहे नहीं, सियासी तौर पे आपको फायदा हुआ, कि जिस तरह अल कादर से मेरी सियासत जम गई। ये है केस। सो इसलिए मैं चाहता था कि मैं आपको क्लियर कर दूं कि जिस तरह की कोशिशें की जा रही हैं, और मुझे जो उन्होंने पकड़ा था नैब में, वो इतनी बदनीयती थी कि इन्होंने 28 को एकदम मेरी जो इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में बदल दिया। मुझे इंक्वायरी रिपोर्ट ही नहीं दिखाई, और 28 को इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पहली तारीख को मेरा वारंट निकाल देते हैं, और मुझे पता ही नहीं है कि कानून कहता है कि इंक्वायरी में मेरा जवाब आना चाहिए। और जिस दिन मैं उठाते हैं मुझे वहां से रेंजर्स आके, मुझे जिस आपके सामने जो तरीका उन्होंने इख्तियार किया मुझे उठाने का, उस दिन मैं बेल लेने के लिए बैठा हुआ था, क्योंकि हमें अखबारों से पता चला कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कर दिया। कोई इंसाराबासी का आर्टिकल आया 30 अप्रैल को, तब हमें पता चला कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कर दिया। मेरे वकील ने लिखा लाहौर इस्लामाबाद हाईकोर्ट को, ये क्या मजाक हो रहा है। तो मैं उस दिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट इस पे जा रहा था अदालत में, जब इन्होंने उधर से अगवा करके बाहर ले गए और पकड़ के। जब मैं जेल में पहुंचा तो पहले ही दफा तब इन्होंने मुझे इंक्वायरी रिपोर्ट दिखाई।